بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ خدا تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور مطابق حکیم کے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے مبنی بر حکمت ہے۔ کسی چیز کو بھی دیکھیے تو یوں کہیے اے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ حضرت امام غزالی الرحمہ نے میعاد سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور خدا سے پوچھا یا الہی تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ الہی تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ میرے کلیم میں نے جو کچھ بنایا ہے مبنی بر حکمت ہی پیدا فرمایا ہے۔ الو یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اپنی جس سے پہچانی جاتی ہے، یعنی مٹھاس جبھی ہو سکتی ہے جب کڑواہٹ بھی ہو، صحت کی قدر اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ بیماری بھی ہو، خوشبو کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بدبو بھی ہو۔ ایک پہلوان اپنی ہمت و طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا پہلوان بھی ہو۔ پہلوان کسی دوسرے پہلوان کو گرا کر ہی پہلوان کہلاتا ہے۔ اگر مقابل میں کوئی دوسرا پہلوان ہی نہ ہو تو وہ گرائے گا کسے؟ اور اگر گرائے گا کسی کو نہیں تو پہلوان کہلائے گا کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلوان سے ٹکر لینے والا بھی کوئی ہو۔ ٹکرانے والے کی وجہ سے پہلوان کے کمالات و اظہار ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں۔ آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا اور فرعون کے ہزاروں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بار ہی میں نگل جانا اور آپ کے دست مبارک کا چمک اٹھنا وغیرہ، ان معجزات و کمالات کا ضرور بھی نہ ہوتا، یعنی ان معجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کے لیے ایک منکر کا وجود ضروری تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اظہار ہوتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ظہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور اتنے بڑے آتش کدے کا باغ و بہار بن جانا سب جانتے ہیں۔ اس معجزے کا سبب کون تھا اور یہ معجزہ کس کی وجہ سے ظہور میں آیا؟ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے تو یہ تقبل ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی آتش کدے تیار کرتے۔ یہ بات کیسے ممکن تھی کہ کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کو جلانے کا خیال تک بھی دل میں لاتا؟ پھر مظاہرہ کس طرح ہوتا؟ اس مظاہرے کے لیے صرف یہی صورت تھی کہ کوئی منکر خلیل پیدا ہوتا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں اتنا بڑھتا کہ آپ کے جلانے کے لیے ایک عظیم آتش کدے تیار کرنا پڑتا اور خدا تعالیٰ اپنے پیغمبر پر اس آتش کدے کو باغ و بہار بنا کر اپنی قدرت اور اپنے پیغمبر کے معجزے کا مظاہرہ فرماتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے نمرود کو پیدا فرمایا اور کمالات خلیل کا اظہار ہوا۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معجزات ابو جہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے۔ چاند کا پھٹنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پتھروں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر صلوات و سلام عرض کرنا ابو جہل کی مخالفت اور اس کے انکار کی وجہ سے تھا۔ ابو جہل جس قدر حضور کی مخالفت کرتا اسی قدر حضور کے معجزات ضرور پذیر ہوتے۔ گویا ابو جہل کو جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی ابس بیکار نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کے ظہور کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑا تھا کہ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا خدا تعالیٰ ان کافروں کو سلامت رکھے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ حاضرین نے دریافت کیا کہ حضور کافر ہمارے لیے نعمت کیسے ہو گئے؟ فرمایا وہ ایسے کہ مسلمان اگر میدان جہاد میں کسی کافر کو مارے تو غازی اور کافر کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید، اور غازی و شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ درجہ ملا کس کی وجہ سے؟ کافر کے وجود سے۔ اگر کافر ہی نہ ہو تو ہم نہ غازی بن سکتے ہیں اور نہ شہید۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ان کی وجہ سے ہم غازی بھی بنتے ہیں اور شہید بھی۔ خدا انہیں سلامت رکھے۔ اس تمہید کے بہت سنیے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کے لیے اور ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، اور شیطان کو خدا تعالیٰ نے اپنی مخالفت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس عالم سے تشریف لے گئے تو ابو جہل بھی نہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو نمرود بھی نہ رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون بھی چل دیا، امام حسین تشریف لے گئے تو یزید بھی نہ رہا۔ لیکن خدا تعالیٰ ابھی تک ہے تو شیطان بھی ابھی تک ہے۔ خدا ازلی و ابدی ہے، اس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اس نے اپنا مخالف بھی پیدا فرمایا تو دیگر تمام منکرین سے اسے زیادہ عمر دی اور انا کا من المنتظرین فرما کر اسے ڈھیل دے دی اور اختیارات بھی بڑے وسیع دے دیے۔
تاکہ وہ اپنا زور لگا کر دیکھ لے خدا کے جو بندے ہیں وہ اسی کے ہو کر رہے ہیں، کبھی شیطان کے نہ بنیں گے۔ شیطان نے عمر دراز اور اختراعات وسیع پا کر خدا کے مقابلے میں باقاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنی گروہ تیار کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ چنانچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بد نصیب افراد تھے اس کے دام میں پھنستے چلے گئے اور ابتدا سے لے کر آج تک 2 گروہ نظر آنے لگے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔